بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہ تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرنے والے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5 مزید افراد جو ہیں اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے کہ جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہاں اس کے علاج کے حوالے سے کچھ حوصلہ افزا خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک دوا جاپان سے اسرائیل نے منگوائی اور جاپان کے اندر مریضوں کو اس حوالے سے ٹریٹ کیا گیا، اس نے اچھے نتائج دیے۔ اب وہ اسرائیل میں اچھے طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ مثبت سامنے آئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو اسی پہ ہوگی کہ ہم نیچرل میڈیسنز کے ذریعے اور ایسی چیزیں کہ جو ہمارے کچن کے اندر موجود ہیں اس کے ذریعے اپنے آپ کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اپنا امیون سسٹم کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور کرونا وائرس کے اندر جس طریقے سے چین نے اپنی ہربل میڈیسنز کے ذریعے کامیابی حاصل کی، ہم وہ طریقے کیوں نہیں اپنا سکتے۔ اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا مشن احصار کا، الخدمت سے کے ذمہ داران سے بات ہوگی، اور آج بات ہم کریں گے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی جو اس مشن احصار کا سلسلہ آگے چلائے رکھے ہیں۔ اور یہ صاحب بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ایک جاپان کی بنائی ہوئی دوا ہے ایویجن کے نام، جس کا نام دیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی اچھے نتائج دیے اور اب اسرائیل کے اندر جو ہے یہ بھیجی گئی ہے اور وہاں مریضوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی اچھی خبر ہے دنیا کے لیے اس وقت؟ دیکھیں، آج سے تقریباً میرا خیال 2 ہفتے پہلے جب یہ شروع میں معاملہ شروع ہوا تھا تو ہم نے اس دوا کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور ہم نے باقاعدہ اس کا نام بھی بتایا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ٹریڈیشنل نام بھی بتایا تھا، اور جاپانیز نے کہا تھا کہ ہم اس دوا کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس کے ایکسپیریمنٹس میں ہمارے ٹھیک نکلے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے، ہم جب تک امریکہ سے ایک مور نہ لگے، سرٹیفکیٹ نہ ملے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اصل میں یہ پرسوں اسرائیل میں جب صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے تو اسرائیل نے اس کی سب سے زیادہ شپمنٹ منگوائی۔ ظاہر بات ہے اسرائیل کو وہاں بیوقوف تو ہے نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ اسرائیل اس وقت ریسرچ کے اندر اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے۔ آلموسٹ ایوری ریسرچ، ڈرونز کے بنانے کے اندر، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اندر، نیوکلیئر میڈیسن کے اندر، تمام جگہ پہ وہ لیڈ کر رہا ہے۔ تو اگر اسرائیل نے ایک بہت بڑی شپمنٹ وہاں سے منگوائی تو کوئی بات تو ہوگی۔ تو 2 ہفتے پہلے ہم نے اس دوا کا نام اسی پروگرام میں لیا تھا، میں نے کہا تھا اس کو نکالیں، لیکن کل شاید نکال لیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن اگر ظفر مرزا صاحب یا اور لوگ ہمارے یہاں کمپیٹنٹ لوگ ہوتے جو سیریس لیتے تو ایٹ لیسٹ کم از کم اور کچھ نہیں، جاپان کی کسی ویب سائٹ پہ جا کے یا جاپان کی ہیلتھ منسٹری کو فون ہی کر لیتے کہ بھائی جان یہ کیا چیز ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں جاپان نے کتنی شاندار طریقے سے قابو پایا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات عثمان صاحب، سب سے اہم ترین بات ہے کہ اس وقت بڑی سیریس قسم کی گفتگو جو ہے پوری دنیا میں چلی ہوئی ہے۔ اس کی سیریس گفتگو یہ چلی ہوئی ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے اس میں کچھ ملک ایسے ہیں کہ جو واقعی اپنے آپ کو بالکل قابو ہی نہیں پا رہے۔ مثلا اٹلی کے وقت اس وقت انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹلی کے اندر آج نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری یہ تھی کہ اٹلی جو ہے وہ اگلے پورے مہینے کے لیے انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم تو پھر اس طرح یعنی بالکل ہمارے پاس تو سارے خزانے خالی ہو جائیں گے اگر 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ فرانس ہے، اس کے بعد خود امریکہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ ہے۔ اب انگلینڈ میں سب دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں اپنے میڈیا پہ بعض دفعہ کہ ہمارے ہاں جو مرنے والوں کی تعداد 55 ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ریکور جو لوگ ہوئے ہیں وہ 429 لوگ ہوئے ہیں، جبکہ انگلینڈ کے اندر جو ٹھیک ہونے والوں کا تعداد 138 کے 139 ہے۔ تو ہماری پہلی خبر تو یہ ہونی چاہیے کہ آج ایک اور مریض صحت مند ہو گیا، آج ایک اور مریض بہتر چلا گیا، ہم خبر کیا ایک اور مر گیا، ایک حوصلہ دینا چاہیے۔ تو اچھا، تو اور اس وقت جو چائنیز کے بارے میں اب دیکھیں نا، خود سوچیں کہ ہم اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے کہ ہم انوویٹو سوچتے نہیں۔ آج ہم نے جن ڈاکٹر صاحب کو ظاہر بات ہم نے بلایا ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ملکہ برطانیہ کے بھی کنسلٹنٹ رہے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ UAE کے اس کے شیخ کے بھی اس کے کنسلٹنٹ رہے ہوئے، اور وہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی ان چیزوں سے بالکل مختلف طریقے سے، اور نیچرل میڈیسن میں بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا نام ہے عظمت امجد صاحب ہیں۔ سب سے بڑی بات عثمان صاحب یہ ہے کہ عثمان صاحب میرے خیال ہے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چائنیز نے جو گولا ہے ان میں ایک ہم لیتے ہیں، وہ جی ڈنڈا چلا دیا، اور ڈنڈا چلا دیا، بھائی ڈنڈا نہیں چلا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا ہے جی۔ اس کے علاوہ صرف ڈنڈا چلانے سے نہیں ہوتا،
दंड। उसके अलावा उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने किस हर्बल में, आप सोचें उस्मान साहब के चाइनीज वो लोग हैं कि जिनकी मेडिसिन जो है पूरी दुनिया के अंदर हर्बल मेडिसिन जो है वो लोग ढूंढ के कहते हैं हमें दी जाए। पूरे के पूरे बाजार लोगों के खुले हुए हैं, खुसूसन स्किन के अंदर। उनका आकुपेंचर आप खुद देखें कि आकुपेंचर ऐसी चीज है जिसके ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च हुई है, आप सोच ही सकते। उन्होंने उसी ट्रेडिशनल मेडिसिन को लिया। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर साहब से वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम में। अजमत अमजद साहब हैं, कंसल्टेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी बड़ी रिसर्च है। अस्सलाम वालेकुम अजमत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अजमत साहब ये बताइएगा कि चीन ने ये इस वबा को जिस तरीके से काबू पाया, जाहिर है अब इस रवायती मेडिसिन के अलावा उनका अपना एक हर्बल मेडिसिन का पूरा मजबूत सिस्टम मौजूद है। एक जुशांदे का जिक्र वो करते रहे हैं और उस बारे में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को भी इतला ये है कि आगाह किया कि ये इस्तेमाल कराएं, इसके भी फायदे हैं। वो जो जुशांदा है जो चीन के अंदर कामयाबी से इस्तेमाल हुआ, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें शामिल अज्जा क्या हैं, क्या वो हमारे यहाँ आसानी से दस्तयाब हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये आपके नाजरीन को बताना चाहूँगा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और ये कोई कोरोना वायरस अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। तो हम इसको बिल्कुल बीट कर सकते हैं और ये इसमें हमें ये यकीन होना चाहिए कि हम इसको बीट कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों से जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमाया है, वाइज़ा मरुस्तु हुआ यशफीन से पहले, कि मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ, मैं ही तुम्हें पिलाता हूँ और मैं ही तुम्हें बीमारी से शिफा देता हूँ। अल्लाह ने किसी वैक्सीन का जिक्र नहीं किया, किसी इंसुलिन का जिक्र नहीं किया, किसी कीमोथेरेपी का जिक्र नहीं किया। तो ये जो अभी जो हमारे सामने है ये एक फेलियर ऑफ बिग फार्मा है और ये एक बहुत बड़ी जंग चल रही है इस टाइम। आप ये देखिए कि जितने भी चाइनीज क्लेम हैं उनको इन्होंने रिडिक्यूल किया और चाइनीज ने अपना वो जो फार्मूला है वो लोगों से शेयर भी किया। उस पे दर्जनों के हवाले से उन्होंने तहकीकाती मजमून भी प्रिंट किए और जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कुछ चीज़ें हैं मसलन जो कि एंटी वायरल के तौर पे काम करती हैं। मसलन मैं आपको एक बताता हूँ कि एबोला वायरस के खिलाफ एक चीज़ है जिसको गार्सिनिया कहते हैं और ये गार्सिनिया लोग फैट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा उर्दू में बताइएगा, जरा नाजरीन भी इसको समझे, गार्सिनिया उर्दू में क्या कहते हैं? लहसुन, इसको गार्सिनिया ही कहते हैं, पाकिस्तान में नहीं पाया जाता ये। अच्छा। मगर उसके बाद मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। मसलन दारचीनी को उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद एक और बड़ी जबरदस्त चीज को उन्होंने इस्तेमाल किया जो जैतून के पत्ते हैं। अच्छा। जैतून के जो पत्ते हैं उसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसको ओलियोरोपेन कहते हैं। अच्छा। और ये वो सब्सटेंस है जो कि जबरदस्त किस्म का एंटी वायरल है और एंटी आरएनए वायरस भी है। मगर आप ये देखिए कि जितनी भी आपने ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, जितनी दफा आपने डॉक्टर फौची को देखा कि वो वहां पे बात कर रहे हैं, उन्होंने चाइनीज एक्सपीरियंस की बात की मगर उन्होंने एक दफा भी उनकी नेचुरल मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात सही बात। उसकी क्या वजह? ये आप इसके बारे में ये नोट कीजिए। उनके वो क्लेम्स को रिडिक्यूल करते रहे मगर उन्होंने ये नहीं कहा। अब मसलन चाइनीज ने दारचीनी को इस्तेमाल किया, चाइनीज ने लहसुन को इस्तेमाल किया। लहसुन के अंदर एक सब्सटेंस है जिसको एलेसन कहा जाता है। ठीक है। और ये एलेसन जो है हमारी सर्कुलेशन भी बेहतर करता है और उसके अलावा एक जबरदस्त किस्म का एंटी वायरल है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज के बारे में भी बहुत जिक्र किया और ये वो सिर्फ चाइनीज ने जिक्र नहीं किया, वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 50 साल से ये रिसर्च हो रही है। इन सब्सटेंस को फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। अब मैं इनको बताता हूं आपको ये मिलते कहां पे हैं। ठीक है। ये आप जब एक किन्नू को छीलें या किसी भी संतरे माल्टे को छीलें तो उसमें से वो सफेद से एक धागे होते हैं जिसको हम उतार देते हैं छिलके और जी जो जिसको कहते हैं विटामिन सी का जिसको कहते हैं मेन है सोर्स है। जी जी। अब उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, उसके अंदर क्यूरेसिटिन एक सब्सटेंस है, उसमें रूटिन है, उसके बाद एक और क्यूरेसिटिन। ये क्यूरेसिटिन जो है ये आपका जबरदस्त एक एंटी आरएनए वायरस सब्सटेंस है। उसके बाद जो जिनको हम ये प्याज कहते हैं, बिल्कुल डार्क गहरे कलर के पर्पल कलर के, जिसे काला गंडा भी कहा जाता है पंजाब में, इसको बिल्कुल डार्क कलर के जो प्याज होते हैं इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको रूटिन कहा जाता है।
रूटिन। और वो रूटिन उन्होंने जबरदस्त किस्म, रूटिन वो क्या, किसको उन्होंने देखा कि ये भी बहुत एक जबरदस्त है एंटी वायरल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, एंटी आरएनए वायरसेस सब्सटेंस हम अपने क्लासरूम में पढ़ चुके हैं आज से 30 साल पहले। ठीक है। और ये बैचलर्स के कोर्सेज में भी है। और ये कैसे हो सकता है कि वेस्टर्न मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को ये पता ही ना हो कि नेचर में इतने एंटी आरएनए सब्सटेंसेस मौजूद यही हैं। बात है। अब मेरा तो दिल इस बात पे दुखता है कि और कितनी जानें ये लेंगे, उसके बाद ये कब बोलेंगे। और आप ये देखिए कि ये एक इसके बारे में इस पे भी बड़ा ये कि जी वैक्सीन की बात की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये अब जो आपने वैक्सीन में बातें इतने- बताई हैं वैक्सीन पे आने से पहले, कि आपने लहसुन का जिक्र किया, दालचीनी का जिक्र किया, जैतून के पत्तों का जिक्र किया, हाँ जी। तो हम इसको कैसे तैयार करें घर के ऊपर कि उसको सुबह शाम किस तरकीब के साथ पिया जाए, को कहवा बना लिया जाए? हमारे नाजरीन के लिए वो तरीका थोड़ा सा बता दें कि क्या करें। और ये सब आप भी कुछ पूछना ऐड करना मैं खास तौर पे थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूं। एक तो खैर सीरियस बात हो जाएगी, मैं नहीं चाहता इनहिबिशन जो है उसकी आरएनए की, उस पर डिस्कशन वो डॉक्टर चूंकि बड़ा एतराज करते हैं कि जी किस तरह हम चाहते हैं लेमैन रखें, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं इस वक्त के साथ कम से कम ये बता दीजिएगा कि इन चीजों को जो हम यूज करना चाहते हैं उन्होंने चाइनीज ने किस तरीके से यूज किया उसको। इसलिए कि लोग जो है वो कहेंगे जी डॉक्टर साहब ने तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, चाइनीज ने उसको कैसे यूज किया और चाइनीज ने किस परसेंटेज से उसमें कामयाबी हासिल की, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि मोर चाहिए हमें। देखिए जी, सबसे पहले 28 फरवरी को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये बताया कि हमने जो एक कंकॉक्शन यूज की है वेरियस जड़ी बूटियों की, सो कॉल्ड नेचुरल मेडिसिन की, जिसमें कुछ स्टेट्स में 9 इस्तेमाल किए गए, कुछ में 11 इस्तेमाल किए गए, कुछ में 17 इस्तेमाल किए गए, मगर मजमूई तौर पे उन्होंने ये देखा तकरीबन 85% उससे लोग सेहतयाब हुए। अब कहने का मकसद ये है कि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कौन से हब्स थे। हमारी गवर्नमेंट से शेयर किया गया मगर हमें शायद अभी नहीं बताया। मगर जो इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं उसमें चाइनीज साइंटिस्ट के काफी पेपर्स छपे हैं और उसमें उन्होंने इन चीजों के इस्तेमाल के बारे में बताया। मसलन जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हम यूं कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ही कीन हैं अपना इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए और बिल्ड करने के लिए, तो ये आप जितने भी आजकल किन्नू शायद मिलते हैं, थोड़े बहुत आजकल सीजन खत्म हो रहा है, या आप लीमू भी ले सकते हैं, आप ग्रेप फ्रूट भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर जो व्हाइट मैटर है जिसको हम ऑरेंज पिथ कहते हैं अंग्रेजी में, जो सफेद मादा है, उसको सुखा लीजिए, जाला सा जिसको हम उतार देते हैं, पाउडर एक जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको खाइए, अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। उसके बाद मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप प्याज खाते हैं, आप खाना खाते हैं, तो उसके साथ कोशिश कीजिए कि गहरी रंगत वाले प्याज वो आप जरूर खाइए और उसको कुक ना कीजिए। जो आपने एक खाना पकाने में जो प्याज भुने हैं वो टोटली डिफरेंट है, उसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है अपेरेंटली। अच्छा। जो आप कच्चे खाएंगे अपने खाने के साथ उसकी बहुत जबरदस्त फूड वैल्यू है, तो उसको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। उसके बाद लहसुन की एक तुरी जिसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब उसके टुकड़े करना क्यों जरूरी है, चबाना क्यों मुनासिब नहीं है? टुकड़े करना इसलिए जरूरी है कि जब हम उसको काटते हैं तो हवा जब लगती है वो लहसुन के हिस्सों को जो एक्सपोज हो जाते हैं, तो वहां पे एक चीज बनती है, एक सल्फर कंपाउंड जिसको हम एलिसन कहते हैं, ALLICIN। ये एलिसन जो है जबरदस्त किस्म का एक एंटी आरएनए कंपाउंड है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको इसके ऊपर, लहसुन के ऊपर तकरीबन 1 लाख रिसर्च पेपर इस टाइम ओपन एक्सेस पे गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल है। 1 लाख जो किसके वेरियस फायदे बता रहे हैं, और इसमें से हजारों हैं जो ये बता रहे हैं कि ये एंटी वायरल भी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जैतून के पत्ते जो है उसका पाउडर, उसका आप कावा भी पी सकते हैं, उसको आप जैतून के पत्ते को खा भी सकते हैं। अल्लाह ने जिसके फल को अपना नूर कहा तो उसका पत्ता खाने में तो कोई। अब आप ये सोचिए, सिनेमन, दारचीनी लोग वेट लॉस के लिए खाते हैं, मगर वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट को वो दारचीनी वाली डोनट मंजूर है, जिंजर टी, अदरक का कावा मंजूर है, वो लहसुन खाने में मंजूर है, मगर एक कंकॉक्शन एक आरएनए वायरस के अगेंस्ट वो बिल्कुल नहीं उनको मंजूर। उसके लिए वो कहते हैं हमें रैंडम कंट्रोल ट्रायल चाहिए।
یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. تو یہ جو کیوا ہم کس چیز کا بنا کے الگ الگ. ہاں چلے جی. اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر چونکہ یہ بات آپ نے بتا دیجیے تو جس طرح کھایا جا سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ کیونکہ یہ بہت بڑی سازش ہے اس وقت جو کہ ملٹی نیشنل جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ کر رہی ہے. اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا ذرا وضاحت کر دیجیے گا, اور خصوصاً یہ جو ویکسین مافیا ہے, خصوصاً فلو, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ فلو سے انفلوئنزا سے نکلا ہے. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کی بتایا کہ یہ وائرس میوٹیٹ کر جاتا ہے. اب وہ ویکسین پورا امریکہ لگواتا ہے اور 50,000 بندہ بھی مر رہا ہوتا ہے اس میں سے, اور وہ لیکن اس کے باوجود وہ دھندا چل رہا ہے. تو کیا بنیادی طور پہ ان چیزوں پہ اس لیے اسٹڈی نہیں کی جا رہی, اس طرح لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا کہ کل کو جب وہ اپنی ایک ویکسین لے کے آئیں گے تو اس کی مارکیٹ بنے گی اور دنیا کو وہ بیچیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ دیکھیں کنسپریسی تھیوریز تو بہت ہیں, مگر میں آپ سے کچھ فیکٹس شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ 2002 اور 2003 میں سارز وائرس آیا, آج 18 سال ہونے کو ہیں, اس کی ویکسین نہیں بن پائی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ BCG ویکسین جس کے بارے میں آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جس نے وہ لگوا لی اس کا امیون سسٹم ٹھیک رہ گیا اور باقیوں کا خراب ہو گیا, وہ بھی ایک اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں کہ ایک ویکسین انہوں نے بنائی ہیومن پیپیلوما وائرس کی, جو کہ خواتین کو سروائیکل کینسر میں اکثر چینج ہو جاتا تھا. اور آپ یہ سوچئے کہ جب یہ خواتین کو لگائی گئی تو 46.6% خواتین کو کینسر ہو گیا. وہ ویکسین جو بنائی گئی وہ پراپر تحقیق کرنے کے بعد بنائی گئی. WHO کا ایک ادارہ ویکسین کے کوالٹی کے بارے میں, اس کو انشور کرنے کے بارے میں بنایا. وہ سارے کوالٹی چیکس کے بعد یہ ہوا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ سارے چیکس وغیرہ ختم کر دیے جائیں گے اور ایک ویکسین ڈیولپ کی جائے گی اور اس کو ٹاؤٹ کیا جائے گا ایز کیور فار آل ڈیزیزز یا فار آل RNA وائرسز, تو کیا وہ مناسب ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ قوت مدافعت ہے, آپ کو جو اللہ کا دیا ہوا کھانا ہے اس پہ انحصار کرنا ہے. چینی آسمان سے نہیں اتری ہوئی, بلکہ ہم گڑ یا شکر کھائیں, جس کو کالا گڑ یا کالا شکر ہم کہتے ہیں. ہم نیچر کے پاس یہ واپس اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ایک وارننگ ہے کہ ہم فزی ڈرنکس چھوڑ کے ہم فریش جوس لے لیں. ٹھیک ہے جی. ویسے بہتر تو فریش جو بھی آپ پھل یا سبزی جس کا بھی وہ جوس نکال رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ثابت کھائیں, مگر اگر آپ جوس لینا چاہتے ہیں تو وہ لیجئے. آپ اگر تیل استعمال کر رہے ہیں تو کولو کا تیل استعمال کیجئے, ریفائنڈ تیل نہ استعمال کیجئے. ساری کی ساری نیوٹریشن اس ریفائنمنٹ میں نکل جاتی ہے. جب آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں تو سفید ڈبل روٹی جو ہے وہ امیون سسٹم کو انگیج کرتی ہے, اور جبکہ ایک براؤن ڈبل روٹی یا ہول میل کی ڈبل روٹی آپ کے امیون سسٹم کو انگیج نہیں کرتی. اب موقع کیا ہے؟ اب ہمارے لیے یہ موقع ہے لوگوں کو یہ بتانے کا کہ اپنی خوراک میں سے ایسی تمام چیزیں جو آپ کے امیون سسٹم کو unnecessarily انگیج کرتی ہیں, ان سے لڑتی ہیں, ان کو اپنی خوراک سے نکال دیجئے. اس میں آپ کو کچھ چھوٹی سی باتیں بتا دیتا ہوں. ایک تو مثلا میں چینی کے بارے میں کہوں گا. سب سے پہلے سب لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے چینی کا دشمن کہتے ہیں, تو میں سب سے پہلے تو چینی بولوں گا. چینی کو ہم استعمال کرتے تھے اپنے لیب کالج ڈیز میں چوہوں کو انفرٹائل اور امپورٹنٹ کرنے کے لیے. اس دن کے بعد میں نے تو چینی کبھی نہیں کھائی. اس کے بعد سفید ڈبل روٹی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سفید چاول ہو گئے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کو بھی ختم کیجئے اپنی ڈائٹ سے, سفید سرکہ. یہ جو چکن کے کیوبز وغیرہ آتے ہیں اس کو بھی ختم کیجئے. اس کے بعد جو چائے کے لیے خاص دودھ ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کیجئے. اس کے بعد آپ وہ تمام وائٹنر جس کو ہم کہتے ہیں جی, چائے کے لیے جو وائٹنرز ہوتے ہیں ان کو ختم کیجئے. یہ سارے آپ کے امیون سسٹم کو انگیج کرتے ہیں. آپ بیکری آئٹمز جو میدے سے بنے ہوئے, بسکٹس ہو گئے, کوکیز ہو گئی, وہ ڈبے میں وہ بسکٹس اور چپس اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہم اپنے بچوں کو بڑے پیار سے لا کے دیتے ہیں, مگر افسوس صد افسوس ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر چیز بچے کو کوئی نہ کوئی یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایشو کاز کرے گی, اس کی قیمت اس کو کل کو ادا کرنی پڑے گی. یہی حال نوڈلز کا ہے. آج کل بچے بہت گھر پہ ہیں, تو میں تمام ماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو نوڈل سے ہٹائیں, ان کو ہول ویٹ کی طرف لے کے آئیں. جہاں پہ آپ چاول کھاتے ہیں سفید چاول کی بجائے براؤن رائس, اور براؤن رائس کو
کھڑا نہ رکھیں. براؤن رائس کو دلیے کی طرح بنایا جاتا ہے. اگر براؤن رائس آپ کو پسند نہیں ہے چلو سیولا چاول لے لیجئے, مگر کوشش کیجئے براؤن رائس لیجئے. جب آپ آلو کھائیں تو آلو کے چھلکے سمیت کھائیں. جب آپ چھلکے سمیت کھاتے ہیں تو آلو فیٹنگ نہیں رہتا. تیل استعمال کریں تو کولو کا استعمال کریں. میرا فیوریٹ ریپ سیڈ آئل ہے, توریے کا تیل. توریے کا تیل. اور آپ سرسوں کا بھی استعمال آپ سرسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ زیتون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بات بتاتا چلوں, ایک اور بڑی زبردست ریسرچ آئی ابھی پچھلے دنوں میں, نہیں بہت پرانی ریسرچ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ 2 سبسٹنسز, نیچرل وٹامن ای اور سیلینیم, یہ دونوں جو سبسٹنسز ہیں یہ انہیبٹ کرتے ہیں RNA وائرسز کو. اچھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وٹامن ای کہاں سے ملتی ہے ہمیں ملتی ہے نٹ سے, یا ڈرائی فروٹ سے, یا ہمارے کھانے کے تیل سے. اب ہمارے کھانے کا تیل جب ریفائن ہوتا ہے تو تمام وٹامن ای ختم ہو جاتی ہے, اس میں سنتھیٹک ایڈ کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ بہت فورٹیفائیڈ ہے. تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ وی گو بیک ٹو دیٹ, وہ نیچر والا پروگرام ہو اور ہم کولو والا تیل کھائیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا تھا, جس میں تمام نیوٹریشن موجود ہے. اس کے علاوہ سیلینیم ایک بہت بڑا سبسٹنس ہے جو RNA وائرسز کو روکتا ہے. یہ سیلینیم ہے کیا؟ جی جی میں آپ کا یہ چلا بھی رہے ہیں, یہ میرے پر یہ آپ نے جو ریفرنس دیے تھے. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ بتائیے. جی یہ جو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے یہ نیچرل, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس میں ایک ڈاکٹر صاحب اصل میں نا آپ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کو انہیبٹ کرتا ہے. چونکہ عام آدمی نے سننا ہے تو عام آدمی کو پتا چل جائے انہیبٹ کیسے ہو جاتا ہے وائرس جو ہے, ظاہر بات ہے, اور وہ یہ کیسے کرتا ہے. تو یہ آپ کا آرٹیکل ہم چلا بھی رہے ہیں سامنے, یہ وٹامن ای والا اور سیلینیم والا جو ہے, تو یہ ذرا سا بھی بتا دیجیے گا انہیبٹ کا بھی مطلب کہ یہ مطلب لوگ اکثر لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ مرتا نہیں, اس کو باقاعدہ ایک قسم کا کمزور کر کے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. اس میں چکر یہ ہے کہ یہ ایک وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے یہ جو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, انہیبٹ کا مطلب یہ ہے روکنا. اب جب ہم نے کسی چیز کو روکنا ہے ہماری باڈی کو انویڈ کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں ویریس قسم کے ٹولز دیے ہیں. اچھا, ان ٹولز کو نیچرل پلانٹس میں دیا ہے, اور یہ جو سارے کے سارے ٹولز ہیں ہماری باڈی کا لازمی جز ہیں, جس کے بارے میں ڈاکٹر فوچی کو ایک رینڈمائز کنٹرول ٹرائل چاہیے. وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہماری باڈی کا اللہ تعالیٰ نے لازمی جز بنائے ہیں. ایک سسری گاجر کے اندر بیٹا کیروٹین ہے. اب اس گاجر کو کس نے کہا تھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کے لیے بیٹا کیروٹین چاہیے تو بیٹا کیروٹین بناؤ. وہ بیٹا کیروٹین کا بنانے والا, وہ گاجر کا بنانے والا اور میرا بنانے والا ایک ہی ہے. اگر ہم وہ نیچرل سبسٹنس اپنی باڈی میں رکھیں گے تو ہماری باڈی میں بیٹا کیروٹین ہوگی, تو ہماری باڈی میں وٹامن اے کے لیول زیادہ ہوں گے. وٹامن اے سے ایک مجھے بڑی زبردست بات یاد آئی, یہ میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا, اور یہ میں بڑے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کی ہے میں نے. یہ سب سے سستا اور آسان طریقہ ہے اس وائرس کو روکنے کا میرے خیال میں. آپ یہ دیکھیے کہ جب 2002-2003 میں ریسرچ ہوئی, جب یہ SARS-1 آئی, تو انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جی یہ کن لوگوں کو ہوئی اور کون لوگ بچ گئے. کچھ لوگوں کو ہوئی اور وہ بچ بھی گئے. تو چائنیز سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ جن لوگوں کا وٹامن ڈی کا لیول ٹھیک تھا ان کو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اپنی پاپولیشن کے اس حصے کا جو ورنیبل تھی ان سب کا وٹامن ڈی پورا کیا, اور جب وٹامن ڈی پورا ہوا اگلے سال جن لوگوں کا وٹامن ڈی بھی پورا تھا سارز ان کو بھی ہوا دوبارہ, کچھ لوگوں کو. اس کے بعد وہی چائنیز سائنٹسٹ اور کچھ یونیورسٹیز دوبارہ جڑ گئیں اسی ٹاسک پہ کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا چکر ہے. 1-2 سال کی ریسرچ کے بعد 2007 میں پہلی دفعہ پیپر پرنٹ ہوتا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وٹامن اے اور D3 کا ایک بیلنس ہوتا ہے, وہ بیلنس جن میں ٹھیک ہوتا ہے ان کو SARS-1 وائرس نے نہیں کہا. اس کے بعد دوبارہ ریسرچ شروع ہو گئی. جب ریسرچ شروع ہوئی تو 1-2 سال کے بعد انہوں نے کہا اب ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ وٹامن اے اور ڈی کا جو کمبینیشن ہے وہ SARS-1 کو کیوں روکتا ہے. وہ انہوں نے بتایا وہ اس لیے روکتا ہے کہ یہ ہمارے موروثی امیون سسٹم کو, ہمارے موروثی ہیریڈیٹری جو ہمیں اپنے پیرنٹ سے ملتا ہے, صحیح بات, جس کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں, اس کو یہ ٹھیک رکھتا ہے. اور اس کو ٹھیک رکھنے کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے یہ
SARS-1 سے ان لوگوں کی باڈی ور ایبل ٹو ڈو بیٹر. تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ لوگوں کو یہ بولا جائے کہ آپ تھوڑی سی دھوپ، شام والی دھوپ، 5-6 بجے والی دھوپ لیں تاکہ آپ کا وٹامن ڈی بہتر ہو. آپ ایسے پھل فروٹس کھائیں جس میں کیروٹینوئڈز ہیں جو وٹامن ڈی میں کنورٹ کر لیتی ہے باڈی. بالکل. وہ کون سے فوڈز ہیں؟ سب سے سستا گاجر ہے، اس کے بعد چکندر ہے، اس کے بعد سیب ہے، اس کے بعد یہ خربوزہ ہے، اس کے بعد یہ جو ہے اپنا تربوز، یہ بھی آنا شروع ہو گیا، اس میں بھی کیروٹینوئڈز ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے ہمیں ساری چیزیں، زبردست چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ ہم نے اچھا وٹامن اے کے بارے میں، ہاں وٹامن اے کے بارے میں جو 2-4 چیزیں بتا دیں، کون سی چیزیں اس کے اندر ہیں؟ ڈی میں تو آپ نے بتا دی. جی وائٹامن ڈی تو آپ شام والی دھوپ لیں، صبح والی دھوپ نہیں افیکٹ کرتی، شام والی دھوپ لیں. اچھا وائٹامن اے جو ہے ہماری باڈی میں جب کیروٹینوئڈز جاتے ہیں تو باڈی کی جتنی وائٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے وہ وائٹامن اے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور وائٹامن اے کیسے کنورٹ ہوتی ہے؟ جب ہماری باڈی میں زنک کے لیولز اچھے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹمز ہیں. تو اگر ہم وائٹامن اے بنانے کے لیے اگر ہم گاجر کا جوس کا ایک گلاس روز پیئیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے باڈی کے لیول وائٹامن اے کے ٹھاٹے مار رہے ہوں گے کہ نہیں مار رہے ہوں گے؟ بالکل. ایک گلاس میں تقریباً آپ کو یعنی کہ تھاؤزنڈز آف انٹرنیشنل یونٹس مل جاتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی کو گاجر کا جوس نہیں مل رہا تو اس کو باقی پھلوں کا، ہر پھل میں، لٹرلی ہر پھل میں کیروٹینوئڈز موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے اللہ نے ان سب چیزوں کو انسانوں کے لیے وہاں موجود رکھا ہوا ہے، مگر بدقسمتی سے لوگوں کو پڑھایا نہیں جاتا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں جانے سے پہلے، دنیا میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، کوئی 6% ریسرچ ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، کوئی 8% ریسرچ ہے ہم سپیس پہ پہنچ گئے ہیں، کوئی 50% کی قریب جو ریسرچ دنیا میں ہو رہی ہے وہ لانجیوٹی پہ ہو رہی ہے. لانجیوٹی کا مراد یہ ہے کہ ہیومن بائیو کیمسٹری کو کیسے ٹھیک رکھا جائے. یہ جو اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈز ہیں پلانٹس میں، ان کو کیسے استعمال کیا جائے جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور انسان کو ڈیزیز فری رکھا جائے. مگر بدقسمتی سے ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں، کیونکہ کسی کے پیسے نہیں بنتے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بات تو ٹائم تو ایسا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیں اور ہمارے ناظرین سنتے چلے جائیں، لیکن وقت کی کمی بھی آڑے آ رہی ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ذکر کریں گے مشن احسار کا. جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں مشن احسار کی، اور مشن احسار ہم نے شروع کیا ہے الخدمت کے تعاون سے، اور آج ہمیں جوائن کیا دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کا ایک اپنا پورے ملک کے اندر نیٹ ورک ہے، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان دعوت اسلامی پاکستان ہے حاجی عبدالحبیب. حبیب صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید شو میں ہم کہتے ہیں. تھوڑا سا تعارف کروائیے گا کہ دعوت اسلامی اب تک اس مصیبت کی گھڑی میں کیا خدمات انجام دے چکی ہے. راشن کی تقسیم والا معاملہ ہو یا تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کا معاملہ ہو، تھوڑا سا ذرا تفصیل بتائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور اوریا مقبول جان صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے ملک بھر میں ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے ساتھ دین متین کی خدمت کر رہی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں گا تو بات اور آسان ہو جائے گی. اوریا صاحب تو بہت کچھ جانتے بھی ہیں کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ گلی گلی محلے محلے میں موجود ہے. مسجد مسجد تک ہم نے دین کی خدمت کے لیے 1.25 لاکھ کے قریب ہمارے اپوائنٹڈ لوگ ہیں جو نگران، ذیلی نگران اور حلقہ نگران کے طور پہ دین متین کا کام کر رہے تھے. اب یہ سارے کام تو ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑی ضرورت سامنے آئی کہ لوگ بھوکے اور ان کو اناج کی ضرورت محسوس ہوئی، اور امیر اہل سنت نے یہ اناؤنس کیا کہ ساری دعوت اسلامی کے لوگ مل جل کر ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں. تو ہم نے فوراً اس کو ایکٹیویٹ کیا، اور اب تک جو ہمارے پاس فگرز ہیں، ہم نے ریجن وائز جو کیلکولیشن کی ہے کہ الحمدللہ وہ لوگ جنہوں نے ہم تک خود راشن پہنچایا یا ہم تک رقوم پہنچائی، اس میں ہم اب تک اوریا صاحب اللہ کی رحمت سے 1 لاکھ گھروں تک کھانا، راشن اور کیش رقوم پہنچا چکے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں بھی ہم نے ایک سسٹم یہ بنایا
کہ ہم نے ماشاءاللہ۔ سید صاحبان کے لیے ایک الگ نیٹ ورک بنایا، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفلی صدقات جو ہیں ان کے ذریعے ہی سید سادات کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ وہ ہمارے سردار ہیں، ہم ان کی مدد کیا کریں گے، ان کے آستانے تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے ایک اور کام یہ کیا کہ ہم نے کیش رقوم کی تقسیم زیادہ اس لیے کی راشن کی بنسبت کہ سوشل ڈسٹینسنگ قائم رہے اور لوگوں کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو۔ انویلپ بنا کر اس لفافے کے اوپر لکھا گیا کہ دعوت اسلامی کے لیے تحفہ، اور ان کے ڈور اسٹیپ تک یہ رقم پہنچائی جانا شروع ہو گئی۔ تو یہ 1 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو ہم تک فگرز آئی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے 1.25 لاکھ لوگ تو گلی محلوں میں موجود ہیں، اب اپنے طور پہ وہ محلوں سے جمع کر کے بانٹ رہے ہیں۔ اگر ان سب کو ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تعداد لاکھوں میں اللہ کی رحمت سے پہنچ جاتی ہے۔ جی، تو یہ تو ہو گیا جو راشن کی ڈسٹریبیوشن یا کیش ڈسٹریبیوشن کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا پرابلم کھڑا ہوا کہ جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے، تو تھیلیسیمیا کے مریضوں کو، بچوں کو بہت بڑی تکلیف ہوئی۔ تو امیر اہل سنت نے اپنے چینل پر یہ اناؤنس کیا کہ تمام دعوت اسلامی والے اسٹیپ فارورڈ کریں اور جا کر لوگوں کو خون دینا شروع کریں۔ تو رائٹ اوے لوگ نکلے اور قریبی جہاں بھی ہاسپٹل سے وہاں خون دینا شروع کیا۔ پھر ہم نے اپنے پوائنٹس بھی شروع کر دیے۔ اس وقت آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے نیٹ ورک کے طور پر 104 جگہوں پر بلڈ کیمپس لگائے، اور اب تک جو فگرز ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے بلڈ کیمپ جمع ہوا ہے، وہ 7,894 باٹلز ہیں۔ 7,900 باٹلز تو ہم نے جمع کر کے ہاسپٹلز کو دے دی ہیں۔ مگر کمال کی بات یہ کہ ہاسپٹلز والوں کی طرف سے باقاعدہ ہمیں اپریسیشن لیٹر ملنا شروع ہو گئے کہ آپ کے اعلان کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس لائن لگا کر خون دے رہے ہیں اور ہمارا کوٹا پورا ہو چکا ہے۔ اب ہمیں 15 دن بعد ضرورت پڑے گی، ابھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست کام ہے جی حاجی صاحب۔ اور آپ اپیل کرنا چاہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ فوری طور پر آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اور یہ صاحب آپ نیٹ ورک کو سمجھتے ہیں دعوت اسلامی کے، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کو کہ دعوت اسلامی کے پاس جو سب سے پلس پوائنٹ ہے، ہمیں امداد لے کر کہیں جانا نہیں پڑتا۔ ہمارے لوگ گلی محلوں میں موجود ہیں، صرف ہمیں پیسے چاہیے کہ وہ رقوم مل جائے تو ہم وہ آن لائن ٹرانسفر کر دیں اور گلی محلوں سے ہی اناج خرید کر بانٹ دیا جائے۔ بالکل جی، حاجی عبدالحبیب صاحب۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا، یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ اوورال پورے پاکستان کے لیول پہ ظاہر بات آپ کا کراچی کا مرکز بہت بڑا ہے، لیکن یہ اس گلی محلے میں جہاں آپ کے لوگ ہیں وہاں پر صاحب خیر لوگ جو ہیں وہ آپ کے کسی اس بندے کو جہاں موجود ہوتا ہے، آپ کا نمائندہ جو ہے، اس کو دیں تو زیادہ بہتر رہے گا میرا خیال ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم تو یہی اپیل کر رہے ہیں۔ ہم نے علاقوں میں ہمارے لوگوں کو ڈوئل کام دے دیا ہے کہ علاقے میں ہی پیسے جمع کرو اور علاقے میں ہی بانٹ دو۔ اپنے علاقے کے لوگوں کی فکر کریں، ہر مسجد کو مرکز بنا لیں۔ بالکل ایسے ہی کیا ہم نے، کیونکہ ہمارا مسجد نگران موجود تھا کہ اچھا مسجد نگران اولیاء صاحب بڑا اچھا جانتا ہے کہ علاقے میں کون صاحب ثروت ہیں اور کون غریب ہیں۔ صاحب ثروت سے لے کر غریبوں تک پہنچانا یہ کام دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ حاجی عبدالحبیب صاحب، ہمیں تفصیل بتا رہے تھے کہ دعوت اسلامی کس طریقے سے اس مصیبت کی گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے الخدمت پاکستان کی سرگرمی۔ جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں نیو ٹیلی ویژن کے مشن اسار کی، اور اس مشن اسار میں ہمارے ساتھ شریک ہیں الخدمت پاکستان، اور آج ہم نے الخدمت سندھ کے جو ذمہ دار ہیں، الخدمت سندھ کے نائب صدر ہیں انجینئر عمر فاروق، وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر کراچی سے موجود ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں گے، سب سے پہلے تو ہم تعزیت کریں گے کہ کل ان کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار جو الخدمت کے نائب صدر بھی رہے سندھ کے، ڈاکٹر عبدالقادر سومرو، کورونا کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، مریضوں کو چیک کرتے ہوئے جو ہے وہ کل کرونا کے نتیجے میں انتقال کر گئے۔ آج ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ میں عمر فاروق صاحب آپ سے پوچھوں گا، جو باقی آپ کے ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ کا جو عملہ ہے جو اس پوری طرح جہاد میں شریک ہے، ان کی حفاظت کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں پورے پاکستان کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تمام ہی ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن نے پہلے دن سے ہی کوشش کی کہ اپنے تمام ہاسپٹلز بھی، اپنے ڈاکٹرز بھی اور اپنے سارے رضاکار بھی حکومت کو پیش کر دیں کہ حکومت جو ہے وہ وہاں پہ اپنے آئسولیشن سینٹر بھی بنا لے اور ڈاکٹرز کی بھی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی پورے پاکستان کے اندر ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور کل جو کوئٹہ کا بھی ایک بڑا سانحہ ہوا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ بڑی مشکل حالات کے اندر وداؤٹ اکوپمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ الخدمت نے بہرحال یہ کوشش کی کہ اپنے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی سب سے پہلے جو ہے وہ پی پیز جو ہے وہ مہیا کی جائیں، اور ان کے جو ڈریس، پراپر ڈریس جو ہوتا ہے کوارنٹائن کے اندر جو یوز کیا جاتا ہے،
اور اس کے علاوہ جو کرنٹ کورونا سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی جو ڈاکٹری کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کی جائے. اس لیے ہم نے تمام اپنے ہاسپٹلس کے اندر پورا کیا ہے. اور بلکہ کل جو واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کے اندر، اس کے بعد ہم نے کوئٹہ کے بھی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی آج 200 کٹس جو ہے وہ اسپیشل بھیجی ہیں، جس کے اندر N95 جو ماسک ہے وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ کمپلیٹ ایسی کٹ ہے کہ جس میں آپ کا کوئی بھی باڈی کا کانٹیکٹ کسی بھی مریض کے ساتھ نہ ہو سکے، اور کمپلیٹلی آپ اپنے آپ کو شیلٹر کر کے اور پھر جو ہے وہ ایکسپوز کریں ان مریضوں کے سامنے. یہ جو کٹس آپ نے بنوائی ہے اسپیشل، یہ کس طریقے سے بنی ہے؟ لوکلی بنی ہے یا باہر سے منگوائی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کچھ تو باہر سے آئی ہیں. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن بھی اور محترم سراج الحق صاحب بھی خود اس ریلیف آپریشن کو دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ادارے ہیں، ان سب سے رابطے میں ہیں. لیکن پوری دنیا ہی اپنے ایک مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے. تو جو اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر موجود تھی چیزیں، اور کچھ باہر سے جو جہاں پر ابھی تک چیزیں ایسی موجود تھیں کہ جو ہمیں پہنچ سکتی تھیں، وہ ہمیں ملی، اور وہ ہم جو ہے وہ تمام ہاسپٹلس کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. جو سندھ گورنمنٹ نے کوارنٹائن بنایا ہے سکھر کے اندر، وہاں بھی 400 کٹس جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن نے مہیا کی ہیں. اس طریقے سے کل جو ہے وہ کوئٹہ والے واقعے کے بعد 200 کٹس جو ہے ڈاکٹرز کے لیے ہم نے مہیا کی ہیں. ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں جو سراج الحق صاحب نے حوالے کر دیے تھے گورنمنٹ کے، ان کو بھی وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں، باقی عملہ ہے، ان سب کو بھی ہم نے تقریباً تمام چیزیں پی پیز جو ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری ان کو مہیا کی. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالقادر سمرو سندھ میں کوارنٹین بنا تھا سکھر میں. جی 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 فرمائیے، جی فرمائیے ڈاکٹر سمرو صاحب کا بتائیے، پھر میں پوچھنا سوال آپ سے. ہاں جی 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 ڈاکٹر عبدالقادر سمرو صاحب ہمارے سندھ کے نائب صدر تھے، اور ان کی پوری زندگی بہرحال اسی کے اندر ڈاکٹری کرنے کے بعد گزری ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے. اور میں بھی نائب صدر ہوں، تو ہم تمام میٹنگز کے اندر ایک ساتھ ہوا کرتے تھے. ان سے بہت سیکھنے کا یہ موقع ملا. بہت رحم دل آدمی تھے. کراچی کے کئی ہاسپٹل کے اندر وہ MS رہے ہیں، اور اب بھی ظاہری بات ہے ایک جذبہ اور جوش اور چیز تو ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ سب چیزوں کو لے کر چل رہے تھے. اور جو پہلا ہاسپٹل مٹھی کے اندر سرپارکر میں جو میڈیکل کمپلیکس ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، اس کو ہم نے کوارنٹائن آئسولیشن سینٹر کے اندر کنورٹ کر دیا تھا بالکل اسٹارٹ کے اندر ہی. اور وہ وہیں کے MS بھی تھے، اور اس ساری ایکٹیویٹی کو بھی وہ دیکھ رہے تھے. اس طریقے سے کراچی کے اندر بھی جو ہمارے ہاسپٹل ہیں خدمت کی، وہاں پر بھی جو علاج ہو رہا ہے اس کو بھی وہ ٹیک آف کر رہے تھے، اور چیزیں جو ہے وہ ساری اس کے اندر کر رہے تھے. بہرحال یہ پورے ملک کا بڑا نقصان ہے، اور یہ ہمارے دوسرے ڈاکٹر عبدالقادر سمرو صاحب جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کرے. اور ان کے کیونکہ آپ پہ الخدمت سے کام کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے بہت بڑی شہادت تو ہے ہی ہے. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا اس بات میں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا اس وقت کہ ایک اطلاع ہے جو حکومت کی روز ہمارے سامنے آتی ہے، اور ایک میڈیا کی رپورٹ ہمارے سامنے چلی جاتی ہے، اور کوارنٹائن ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سے خبر نہ باہر سے آتی ہے نہ اندر جاتی ہے. اور کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کا ایکسس نہیں، میڈیا کا کیمرہ مین بھی وہاں جانے سے ڈرتا ہے. یہ جو سندھ میں گورنمنٹ کی کوارنٹین، کیونکہ ظاہر بات ہے میں صرف چاہتا تھا کہ اس کو صرف آپ بیان کر سکتے ہیں کہ وہاں کس کے سکھر کی جو سب سے پہلے کوارنٹین وہیں بلٹ اپ ہوئی تھی، اس کے بارے میں متضاد اطلاعات لوگوں کے بارے میں آتی رہتی ہیں. اس کے ایک ہنگامہ بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے. اور پھر اس کے بعد باقی جو کوارنٹین حیدرآباد کی بنائی گئی تھی، کیونکہ مسئلہ سمجھ ہے کہ اس وقت یہ چیز جو ہے یہ ایسے سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جو مرضی ہوتا رہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور آپ بتائیے گا کہ ان کی کیفیت کیا. اگر وہ بہت اچھی ہے تو تعریف کرنی چاہیے، اگر اچھی نہیں ہے تو ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا بات ہے. دیکھیں جی، اس پہ ویسے تو ہم سب کو علم ہی ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو حکومت کے چیزیں ہیں ان کا کیا حال ہے. جو کل کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا ہے، تو بہرحال اگر آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیں گے تو گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. مطلب کہ سکھر کے اندر جو آئسولیٹ کیا لوگوں کو جو تافتان سے آئے تھے، ان کو بہرحال ایک آئسولیٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے. لیکن ہم وہ تو نہیں کہتے کہ بالکل بہت اچھی انہوں نے کر دی ہے. حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو یہ ہوتا ہے کہ جو کوارنٹائن یا الگ سے آئسولیشن وارڈ بنائے جاتے ہیں ان کو ICU کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہاں پر بہت اچھی فیسلٹیز لوگوں کو ملتی ہیں، کھانے کی چیزیں بھی اور باقی چیزیں بھی، تاکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ اچھے بحال ہو کر اور ہیلدی ہو کر صحت مند ہو کر واپس نکلیں. لیکن جو وہاں پر اگر صحت مند بندہ بھی چلا جائے، جو ہمارے پاکستان کے کوارنٹائن گورنمنٹ نے بنائے ہیں، تو وہاں پہ صحت مند آدمی بھی جا کے پریشان ہو کے باہر آ جاتا ہے. تو یہ بہرحال چیزیں موجود ہیں، اور یہ وسائل کی کمی بھی کہہ لیں، حکومتوں کی نااہلی بھی کہہ لیں کہ یہ مستقل مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے بھی الخدمت فاؤنڈیشن اس طریقے سے وسائل تو نہیں رکھتی جس طرح گورنمنٹ کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ چیزیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے آپ حکومتوں کو جا کے دے رہے ہیں اپنی ساری کٹس، آپ حکومتوں کو دے رہے ہیں جا کے. حکومت کو آپ کو دینی چاہیے، آپ الٹا حکومتوں کو دے رہے ہیں. جی ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ہم یہ سارے کام جو ہے وہ کریں اور حکومت پہ نہ رہیں. حالانکہ بالکل آغاز کے اندر ہی سراج الحق صاحب نے اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ حکومت کے حوالے کی تھی کہ آپ اس کو استعمال کریں اور اس کو ٹھیک کر لیں، لیکن ان کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ ان چیزوں کو بھی استعمال کر لیں.
اور لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ کام شروع کیا، اور دیکھیں، بالکل پورے پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ایسی جی۔ جگہوں پر کہ جہاں پہ عام لوگوں کا اور میڈیا کا بھی خیال نہیں جاتا تھا کہ یہ بھی چیزیں پرابلم میں آئیں گی۔ مثلا آج سراج الحق صاحب پہنچے کلیوں کے پاس لاہور اسٹیشن کے اوپر، یعنی کہ وہ 2000 کلی پورے پاکستان کے اندر، اور حکومت وہ بالکل بے روزگار ہو گئے پچھلے 10 دنوں سے، کیونکہ ٹرینیں تو چل نہیں رہی ہیں، جی۔ ان کا بھی خیال رکھنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، اور آج حکومت نے ان کو چلیں بھی جی۔ ایڈریس کیا ہے کہ چلے جی، سب کا خیال رکھنا ہے ہم نے، اپنے ارد گرد بھی تمام لوگوں کا کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اسی پر ہم اپنا پروگرام آج ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔